اس کے ذریعے سے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے زندگی کا مقصد پورا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دین کے ساتھ سب سے پہلے خدمت کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، دین کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہو، تو یہ پھر ہماری زندگی بنائے گا یہی پروفیشن، چاہے جو بھی پروفیشن، فدق اٹس ون آف دی بیسٹ پروفیشن۔ لیکن لوگوں کو اگر اپنا پیسہ کمانے کے لیے ہو تو اٹس ناٹ اے ویری گڈ پروفیشن، نہ پیسہ کمانے کے لیے پروفیشن ہے، نہ جنت بنانے۔ بس کہہ رہا تھا میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے، انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے، معمولی بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے 12 14 16 سال 18 سال، اور ایمان والا بننے کے لیے دعوت دی جاتی ہے 4 مہینے، تو سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، دنیا کی محنت سمجھ میں آ گئی، دین سمجھ میں نہیں آیا، دین کی محنت سمجھ میں نہیں آئی، ایمان سمجھ میں نہیں آیا، ایمان کی محنت سمجھ میں نہیں آئی، اسی لیے ہمارا یہ حال ہے دنیا جو حال دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا۔ چلو کسی سمجھ میں آ گیا، تھوڑا سا سمجھ میں آتا 4 مہینے لگتا ہے، لگانا چاہیے، تو پھر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ فرصت نہیں۔ 3 دن کے تشکیل ہوتے کہتے فرصت نہیں، پھر 10 دن نکلو فرصت نہیں ہے، 40 دن دین کے تقاضوں کے لیے فرصت نہیں، تو یہ فرصت نہیں ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں دن کے، 24 ہی ہیں نا بھائی۔ جو تبلیغ میں جا رہے ہیں ان کے پاس جو 2.5 گھنٹہ دے رہے روزانہ، ان کے پاس 27 گھنٹے ہیں کیا بھی 2.5 گھنٹے دینے والے ہیں؟ 24 ہی ہوتے ہیں کہ 27 ہوتے ہیں؟ جو ہر مہینہ 3 دن جاتے ہیں ان کے پاس بھی 30 ہی دن ہوتے ہیں نا، 33 نہیں ہوتے۔ سالانہ چل جاتے ہیں، بہت سارے ڈاکٹرس ہیں، کنسلٹنٹس ہیں ماشاء اللہ۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب کارڈیالوجسٹ ہیں، 4 مہینے بعد میں چلو، اور بیرون کو ممالک میں جا کر آئے کسی مجلس میں ماشاء اللہ۔ سب کے پاس 24 گھنٹے، دن کے اتنے، مہینے کے اتنے ہی دن سب کے پاس ہیں، سال کے 365 سب کے پاس۔ فرصت نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو اپنا وقت ہے نا وہ ضروری کاموں کو دیتا ہے۔ کس کے دیتا ہے؟ ضروری کاموں کو۔ اور جب کوئی بیکار کام، یہ انتہائی غیر ضروری کام، اس کا تقاضا پیش کریں گے تو کہتے ہیں میرے فرصت نہیں۔ ضروری کام آ جائے تو ہر آدمی فرصت نکال نہیں کرے، مجھے فرصت نہیں ہے۔ اسے ڈیپینڈس آن ہم کس کام کو کیا پریورٹی دے رہے ہیں، کیا پریورٹی دے رہے ہیں۔ دنیا کے ہم نے پریورٹی دی تو دنیا کے بہت سارے کاموں کے لیے وقت ہم نکال لیتے ہیں، جب دین کے کام کا تقاضا آتا ہے تو فرصت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دوسرے الفاظ میں کہ یہ کام میرے نزدیک امپورٹنٹ نہیں ہے، بیکار ہے۔ بہت سارے تو بیکار سمجھتے ہیں، یا بہت زیادہ دیندار ہو تو کرنا ہے لیکن امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، ان امپورٹنٹ۔ یہ سب سے بڑا بگاڑ ہمارا، جس کی وجہ سے دنیا کی ساری مصیبتیں، سارے حالات اور بے دینی اور بے ایمانی کی جو کیفیتیں ہیں، اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے دین کو نعوذ باللہ من ذالک بیکار یا ویری ان امپورٹنٹ بنا کے رکھا۔ تو دین کے کام کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں، گھومنے کے لیے ہے، فیملی کے لیے ہے، اور دنیا کے سارے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہے۔ اپنے تقاضے سارے سب پریکٹس 24 گھنٹے، کلینک 24 گھنٹے، ہاسپٹل کوئی نہیں چل رہا ہے، اپنے بہت سارے تقاضے پورا کر رہا ہے اور اس کے لیے وقت نکال رہا ہے۔ ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، پروفیسر بھی، پالیٹیشین، مالدار بھی، غریب بھی، اور دین کے کام کے لیے فرصت نہیں۔ 4 مہینے بھی فرصت نہیں ہے پوری زندگی میں۔ اس کا مطلب ہے اٹس ناٹ ورتھ ایون گیونگ 4 months آؤٹ آف مائی لائف، اٹس ناٹ ورتھ اٹ۔ زبان سے کہوں گا تو کفر ہو جائے گا، لیکن ہم عمل سے یہی بتا رہے ہیں کہ بھی ڈگری کے لیے، MBBS کے لیے، MD کے لیے، BE کے لیے تو 16 18 سال دیے جا سکتے ہیں، ایمان سیکھنے کے لیے، اعمال بنانے کے لیے 4 مہینے بھی دینا وقت، نعوذ باللہ من ذالک۔ چلو بھائی، ہم اس راستے سے متفق نہیں ہیں، ایمان بنانے کا، اعمال بنانے کا، کوئی اور راستہ تو اختیار کرنا ہے کہ میں ایمان والا بن جاؤں، اعمال والا بن جاؤں، جس کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ بیعت کرتا ہوں، اللہ کی مدد کا وعدہ، اللہ کی طرف سے سربلندی کا وعدہ، اللہ کی طرف سے عزت کا وعدہ، اللہ کی طرف سے حیات الطیبہ کا وعدہ، اللہ کی طرف سے خلافت کا وعدہ، اور کوئی وعدہ ہمارے ساتھ پورا نہیں ہے، تو دو میں سے ایک بات ہونا چاہیے، یا تو ہم وہ ایمان والے ہیں جو ایمان والے اللہ قرآن میں بارے ہم وہ نہیں ہیں، یعنی تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا قرآن کا وعدہ جھوٹا ہے۔ اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہم مومن بنے، مسلمان تو بن گئے، مومن نہیں بنے، اور مومن بننا دنیا کے ہر تقاضے سے زیادہ بڑا تقاضا ہے۔ میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دوستو بزرگوں، اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں سچے پکے ایمان والے بننے کی ضرورت ہے، جن کے ساتھ اللہ کی ہر طرح کی دنیاوی مددیں اور آخرت کے سارے وعدے بھی اللہ کی ایمان و عمل کریں۔ اور پوری امت کا سب سے بڑا تقاضا،
سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ان کا ایمان بنے، ان کا دین بنے، ان کی زندگی میں دین آئے، یہ امت کا سب سے بڑا ریکوائرمنٹ ہے۔ امت کے مختلف مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، ان کے فائنینشیل ایشوز ہیں، ان کے ہیلتھ ایشوز ہیں، ان کے بہت سارے مسئلے ہیں، اور ان مسئلوں میں لگنا بھی ہے۔ یہ ہماری خلافت کے لیے ان کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان ہونے کی جیسے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کی فکر کریں، دوسرے انسانوں کی فکر کریں، ان کی ہیلتھ کی فکر کرنا، ان کے معاش کی فکر کرنا، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھلانا پلانا، ان کی دنیاوی ضرورتیں پورا کرنا، یہ سب امت کے ریکوائرمنٹس ہیں اور ہم اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن سب سے بڑا ریکوائرمنٹ ہر آدمی کا اس کا ایمان بنے، اس کا اعمال بنے، تاکہ اس کی دنیا بھی بن جائے، اس کی آخرت بھی بن جائے۔ ایک آدمی مر رہا ہے، ہم نے اس کی جان بچا دی، جان بچا کے ہم نے اس کی دنیا نہیں بنا دی، پتہ نہیں اس کو کیفیت افضل کیسی ہوگی۔ ایک آدمی پریشان تھا، ہم نے اس کو کھانا کھلا دیا، اس کے لیے کچھ انتظام کر دیا تو ٹیمپرری کچھ ہو گیا، دنیا کے سارے مسئلے اس سے حل نہیں ہوئے، اس کے اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے، کرنے کا کام ہے، اور آخرت کا مسئلہ تو اس کا اٹکا ہی ہوا ہے۔ لیکن جسے ایمان بن گئے، اعمال سنور گئے، وہ سچا پکا مومن اور حضور کی سچی کی اطاعت والی زندگی گزارنے والا بن گیا، تو اللہ جی اس کا سارے دنیا کے مسئلے حل ہو گئے، آخرت کے مسئلے حل ہو گئے۔